أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصقور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. پہلی ذیقعد سے لے کر 11 ذیقعدۃ الحرام جو 2 عظیم شخصیتوں کی ولادت کے دن ہیں، اس عشرے کو، ان 10 دنوں کو علماء کرام نے کرامت کے دن، بزرگواری کے دن، کائنڈنس کے دن اور انسان کو اپنے کردار اور اخلاق کو بنانے کے دن قرار دیا ہے. بہترین موقع ہے کہ انسان ایک بار اپنے نیچر کی طرف، اپنی کریشن کی طرف اور اپنے کردار کی طرف توجہ کرے. اس لیے کہ پہلی ذیقعد کو ولادت ہے معصومہ قوم کی، جو علماء کے درمیان کریم اہل البیت کے نام سے مشہور ہیں، اور 11 ذیقعد کو 8ویں امام کی ولادت ہے، جو کریم اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے معروف ہیں. خواتین کے لیے کریم اہل بیت اور مومنین کے لیے کریم اہل بیت دونوں مل کر امت مسلمہ کے لیے کرامت کا، نوبیلٹی کا، پولائٹنس کا سبق اور کلمہ پڑھاتے ہیں. بہترین موقع ان بزرگ شخصیتوں سے انسان سیکھے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے. بہترین صفت ہے صفت کرامت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو قرآن مجید میں کریم کے نام سے یاد کیا. میں کریم ہوں، میں اللہ کریم ہوں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے رب کا تعارف کروایا تو کہا فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم. ممکن ہے دنیا میں کریم بہت مل جائیں، لیکن جو بے نیاز بھی ہو وہ کریم اللہ تبارک و تعالیٰ. سارے کرامتوں کا سرچشمہ، اصول، روٹ، فنڈامنٹل صفت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو کریم کہا ہے. خود اللہ نے سوال کیا ہے بندے سے، پتہ ہے میں کتنا کریم ہوں؟ تیرے مانگنے سے پہلے میں نے عطا کیا ہے، اور تیری دعا سے پہلے میں نے عطا کیا ہے، اور تیرے کم کو میں نے بڑھا کر عطا کیا. یہاں تک کہ دعا افتتاح میں ہم نے پڑھا، ہم نے مخالفت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایتوں کا، نعمتوں کا دروازہ ہم پر بند نہیں کیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کسی ظالم کی مخالفت کر دیتے، کسی
ان نعمتیں نازل نہ کرنے والے کی مخالفت کر دیتے تب بجا تھا، تصور کیا جا سکتا تھا۔ تم نے کریم پروردگار کی مخالفت کی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، خوبصورت طریقے سے پیدا کیا اور احسن تقویم کے ذریعے سے پیدا کیا، اس کے باوجود تم اللہ کے سامنے سر اٹھاتے ہو، مغرور ہو جاتے ہو، ایروگنٹ ہو جاتے ہو، عبادت نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے۔ جب اللہ سوال کرتا ہے تو سوال کے پیچھے ایک لمبی داستان ہوتی ہے۔ ما غرک بربک الکریم، سملر سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے بھی کیا تھا۔ تجھے ہم نے جگہ دی فرشتوں کے درمیان، موقع دیا تجھے سجدہ کرنے کا، جب سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے تو مکر گیا۔ ما منعک ان لا تسجد، کیا ہو گیا کہ تو نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ اتنی نعمتیں لینے کے بعد، اتنا بلند اسٹیٹس پانے کے بعد، حتیٰ فرشتے تجھے اپنا ایک حصہ سمجھتے تھے، پارٹ آف اینجلز میں تجھے شمار کر چکے تھے، اس کے بعد تو نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن ایروگنسی ہے، ریزن تکبر اور غرور ہے۔ تو یہ اللہ کریم ہے جس نے نعمتوں کی بارش کی ہے بندے پر اور بندے کے گناہوں کو معاف کیا۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسنجر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو کریم کے نام سے یاد کیا ہے۔ جب فرعون اور بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا، جب فرعون بنی اسرائیل کا امتحان لے رہا تھا، ٹیسٹ لے رہا تھا اور وہ مصیبتوں میں تھے، وہ بلاؤں میں تھے، کس نے بنی اسرائیل کو نجات عطا کی؟ اللہ نے نجات عطا کی، لیکن حضرت موسیٰ کے ذریعے سے نجات عطا کی، وسیلے سے نجات عطا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جاءہم رسول کریم، تمہارے درمیان حضرت موسیٰ کریم بن کر آئے۔ حضرت موسیٰ کوئی چیز قوم سے مانگنے والے نہیں تھے، تقاضا نہیں کر رہے تھے قوم کچھ دے تو نجات دلائیں گے۔ حضرت موسیٰ بن مانگے، بغیر کسی اجر، بغیر کسی اجرت کے قوم کو آپ نے نجات عطا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ رسول ہے، کریم ہے، مہربان رسول ہے، اور یہ شفیق رسول ہے۔ ان عدو الی عباد اللہ، اے فرعون یہ پوری قوم میری ہے، پوری قوم کو میرے حوالے کر دے، تو ان پر رول نہیں کر سکتا۔ ظالم کو حق نہیں ہے کہ وہ نیشن پر رول کر سکے۔ اگر کوئی حاکم بن سکتا ہے کسی بھی نیشن کا، کسی بھی قوم کا لیڈر بن سکتا ہے تو اسے کریم ہونا پڑے گا۔ جب موسیٰ کریم ہے تو بے بانگے دہل آپ نے فرعون کے دربار میں کہا ان ادو الی عباد اللہ، تم بندوں کو، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دے، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ انی لکم رسول امین، میں میسنجر بھی ہوں، امانت دار ہوں۔ کس چیز کی امانت داری کریں گے؟ لوگوں کے حقوق اور رائٹس کو میں ادا کروں گا، انہیں یاد دلاؤں گا ان کے رائٹس کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، جسٹس کو پھیلاؤں گا۔ ایک رسول کریم ہے حضرت موسیٰ، اور تمام انبیاء کے لیے یہ اپلیکیبل ہے۔ رسول امین ہے حضرت موسیٰ، اور تمام میسنجرز ایسے ہی ہیں۔ تو ایک مقام پر اللہ نے کہا میں کریم ہوں، حضرت موسیٰ کے لیے، میسنجر کے لیے اللہ نے کہا یہ کریم ہے، اور قرآن مجید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انہو لقرآن کریم، یہ کریم کتاب ہے۔ کریم کتاب یعنی کیا؟ یہ کتاب تمہیں زندگی بھر سبق اور لیسنز عطا کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن اسیر نہیں ہے، قرآن فقیر نہیں ہے، قرآن مسکین نہیں ہے، قرآن کریم ہے۔ اس کے دسترخوان پر بیٹھو اور وہاں سے لے جاؤ جو تمہیں چاہیے، علم چاہیے، عمل چاہیے، تقوی چاہیے، حیات طیبہ چاہیے۔ یہ قرآن مجید کا دسترخوان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھا کے رکھا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے۔ جہاں اللہ نے کہا اپنے آپ کو کریم، میسنجر کو کہا کریم، قرآن کو کہا کریم، وہیں پر اللہ نے انسان کو کرامت سے نوازا ہے۔ انسان تو بہترین کریشن ہے اللہ کے روئے زمین پر، تو اللہ کا شاہکار ہے، تو آٹف اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے انسان کو فطرتاً، بائی نیچر، بائی انسٹنکٹ، ہم نے بائی کریشن انسان کو فضیلت دی ہے، انسان کو کرامت عطا کی ہے، انسان کو عزت دار بنایا ہے۔ عزت دار، بائی نیچر عزت دار بنایا۔ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، سب جتنے بھی انسان ہیں، سب کے سب کریم ہیں،
سب کے سب عزیز ہیں۔ کسی اسکالر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، تم اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر کیوں سمجھتے ہو؟ تم اپنے آپ کو دوسروں سے کم کیوں سمجھتے ہو؟ تم اللہ کے یونیک ہو، اللہ نے تمہیں الگ سے پیدا کیا ہے۔ تمہاری آنکھیں دوسروں سے نہیں ملتی، تمہارے ہاتھ دوسروں سے نہیں ملتے، تمہاری سوچ دوسروں سے نہیں ملتی، تمہارا چہرہ دوسروں سے نہیں ملتا، تمہارا لہجہ دوسروں سے نہیں ملتا، تو کمپیریزن کہاں ہے؟ کمپیریزن تساوی میں، ایکویلٹی میں کمپیریزن ہوگا۔ تم الگ ہو تو الگ ہی کریشن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، سب کے سب کو ہم نے عزت دار بنایا، پیدا جو کیا ہے ہم نے ان کو نوبیلٹی عطا کی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اسٹیٹس ہو، اختیار نہ ہو، کبھی ہوتا نا منسٹر بن جاتا ہے انسان وداؤٹ پورٹ فولیو، کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، ایسی منسٹری لے کر کیا کرے بندہ؟ نام کا منسٹر لکھا جائے گا، کوئی اتھارٹی نہ ہو، کام کرنے کی اجازت نہ ہو۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں باغ میں تو سب کچھ تمہارا، باغ تمہارا ہے لیکن تم کچھ کھا نہیں سکتے، یہاں سے کچھ لے جا نہیں سکتے۔ ایسی پراپرٹی لے کر کیا کریں گے جہاں آدمی رہ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا؟ ایسا عہدہ اور اسٹیٹس لے کر کیا کریں گے جہاں آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو نے ہمیں کریم تو بنا دیا، کچھ تو اتھارٹی چاہیے، کچھ تو اختیار چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جا، زمین بھی تیری، آسمان بھی تیرا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی زمین پہ جتنی زمین ہے سب تیری، جا حکومت کر، دریا بھی تیرے ہیں، کشتیاں چلا اور زمین پہ سفر کر، اور ہم نے زمین کو تیرے رہنے کے قابل بنایا۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں زمین اگر زیادہ نرم ہوتی تو تمہارے پیر دھس جاتے، زیادہ سخت ہوتی تو تم چل نہ پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ اور کریڈل بنایا۔ جس طرح ایک بچہ کریڈل میں آرام کرتا ہے، تم زمین پر آرام کر سکتے ہو۔ مہد بنایا ہے، مہد بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فی البر والبحر، سارا اختیار تمہارا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، بھوکے نہیں رہو گے، زمین تمہاری ہے، اناج تمہارے حوالے، فروٹس تمہارے حوالے، زراعت کرو، فارمنگ کرو، سب کچھ لے جاؤ تمہارا ہے۔ فَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، نہ تنہا کرامت عطا کی، ہم نے تمہیں فضیلت بھی عطا کی ہے۔ سب کے سب اچھے ہیں، سب کے سب یونیک ہیں، سب کے سب الگ کریشن اللہ تبارک و تعالیٰ، سب کے سب آٹھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ آیت اللہ جواد عاملی تفسیر میں کہتے ہیں ہر انسان کو اپنا آرٹ پسند ہوتا ہے۔ نہیں، جب کوئی آرٹسٹ تصویر بناتا ہے اس تصویر کو بار بار دیکھتا ہے انسان، اسے اپنی تصویر بہت پسند آتی ہے۔ نہیں، جب کوئی امیج بناتا ہے وہ امیج کو بہت پسند کرتا ہے، کچھ لیٹر لکھتا ہے تو اپنے خطوط کو، اپنے حروف کو، اپنے جملات کو بار بار دیکھنا ہے بندہ۔ کیا اللہ کو اپنا بنایا ہوا بندہ پسند نہیں آئے گا؟ وہ پسند کرے گا، اس نے کریٹ کیا ہے ہمیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا قرآن مجید میں، اور اللہ فخر کرتا ہے کہ اللہ نے ایسا انسان بنایا ہے، سوچ سکتا ہے، ایموشنز اس کے اندر ہیں، غور و فکر کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، فیوچر پلان بنا سکتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک انسان میں ایک یونیورس ہے، ایک انسان میں ایک یونیورس ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کسی شعر میں، پوئٹری میں، کہ تو یہ گمان کرتا ہے کہ تیرا بدن صرف ان ہڈیوں اور گوشت کا ایک ڈھانچہ ہے، جی فلیش اور بونز کا ایک ڈھانچہ ہے؟ نہیں، تیرے اندر ایک پوری دنیا ہے، پوری یونیورس ہے۔ ایموشنز کی کوئی کتاب لکھنے بیٹھے جن کا قلم بہت چلتا ہے، وہ لکھنا شروع کرے، وہ زندگی اس کی بیت جائے گی، ایک ایموشن کا اثر وہ کتاب پر نہیں لا سکتا ہے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ گمان کر سکتا ہے کہ تو ایک ڈھانچہ ہے، گوشت اور بونس اور فلش کا ایک ڈھانچہ ہے؟ نہیں، تیرے اندر پوری دنیا ہے، پوری دنیا۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے تو کریٹ کر دیا، اللہ نے تو ہمارے نیچر میں رکھا، اللہ نے ہمارے کریشن میں، وجود میں رکھا، لیکن ہم گم کر دیتے ہیں، ہم گنوا بیٹھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہمارے اندر کیا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہو، بیچ دیتے ہو۔ کبھی تمہاری زبان بکتی ہے، کبھی تمہارا قلم بکتا ہے، کبھی تم پورے کے پورے بک جاتے ہو، ہے نہیں؟ مولا کہتے ہیں بکتا ہے نہیں آدمی، کبھی ریٹیل بکتا ہے، کبھی ہول سیل میں بک جاتا ہے۔ جو وہ آقا کہے گا وہی کرے گا،
وہ اشارہ کرے گا تو چلے گا، پوری طرح بک جاتا ہے۔ لیکن بیچنا ہی ہے اور بیچے گا بندہ اپنے آپ کو، اس کی فطرت میں ہے بزنس، اس کی فطرت میں ہے تجارت، بیچنا ہی ہو، بیچے گا ضرور۔ تو مولانا فرماتے بیچنا ہی ہے تو اللہ کے ہاتھوں اپنے آپ کو حوالے کرو، تمہاری قیمت جنت سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ قیمت جنت، ہمیں کبھی انسان کو پتہ نہیں چلتا، اپنی ویلیو کا پتہ نہ چلے آدمی بیچ دیتا ہے۔ اس ویلیو کو جاننے کا نام کرامت کو باقی رکھنا ہے، اس نوبلٹی کو باقی رکھنا ہے، اس کائنڈنس کو باقی رکھنا ہے۔ جو باقی رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ کس طرح باقی رکھیں؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہمارے پاس ہے، جو تفسیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں اشارہ کرتے، یوں تم اپنے آپ کو، اپنے ویلیو کو بچا کے رکھ سکتے ہو۔ کس طرح بچائیں؟ میں جلدی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الکرم ملک اللسان، کرم یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے، تمہاری زبان پر کوئی دوسرا لقمہ نہ رکھے۔ بولتے ہیں نا انگلش میں کیا بولتے ہیں، اپنے لفظوں کو میری زبان پر مت رکھو، نہیں تو کبھی کبھی ہماری زبان ہماری کنٹرول میں رہے، کوئی دوسرا ہماری زبان پر لفظ نہ رکھے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، کریم بن جاؤ گے۔ اپنے ہاتھ کو کھولتے چلے جاؤ گے۔ بدل الاحسان، انسان کو یہ صفت کرامت عطا کرتی ہے، وہ بھی حاجت سے پہلے۔ مولا کائنات نے امام حسن نے مجھے تبا سلام اللہ علیہما سے پوچھا، بیٹا کرم بتاؤ، کرم کیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا بابا کرم یعنی مانگنے سے پہلے عطا کر دینا، احسان ہے کرم، یعنی احسان۔ مانگنے سے پہلے احساس کرو ضرورت کیا ہے، عطا کر دو، گویا تم نے احسان کیا ہے، کرم کیا ہے، تمہارا نام کریم لوگوں میں لکھا جائے گا۔ الکریم اذا وعد وفا، اگر ہم نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کریں، پرومس کی ہے تو پرومس کو پورا کریں تو کریم بنیں گے۔ الکریم من سان ارضہ بمال، کریم کے اپوزٹ میں لئیم ہے، جو پست ہے، جو ذلیل انسان ہوتا ہے، اس کے مقابل میں کریم کے مقابل میں ذلیل ہے، عزت کے مقابل میں ذلت ہے۔ تو امام فرماتے ہیں الکریم اذا سان ارضہ بمال، ایک طرف مال ہو دوسری طرف عزت ہو۔ کریم انسان کون ہے؟ جو مال کو قربان کر کے عزت بچا لیتا ہے۔ عزت بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ کریم انسان کو اپنی عزت، اپنی ڈگنیٹی، اپنا ریسپیکٹ، اپنی آنر اسے بہت پیاری ہوتی ہے، چاہے ساری دنیا کا مال ہاتھ سے نکل جائے، ایک لمحہ عزت کے لیے انسان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مولا امام حسین نے دشت کربلا میں کہا تھا ظالم نے مجھے دو راستے پر لا کر کھڑا کیا ہے، یا ذلت یا موت، ایک طرف ذلت ہے دوسری طرف موت ہے، کس کو چنے؟ جی دنیا نے ذلت کو چن لیا، حسین ابن علی نے عزت کو چن لیا، اور اس عزت کے راستے میں موت ہے، اس عزت کے راستے میں سر کٹانا ہے، سر کٹا دیا، لیکن وہ عزیز بن کے رہے، اور آج تک حسین کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ جب دو آپس میں آئے تو مال کو قربان کرو، عزت کو بچا لو۔ مولا کائنات کے سامنے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ نقل کیا گیا کہ حضرت خضر نے فرمایا تھا کہ وہ جملہ مشہور ہے، ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند اللہ، کتنا اچھا ہے کہ قوم کے مالدار فقیروں کی مدد کریں۔ امیر ہمبل ہو، امیر متواضع ہو، جس کے پاس پیسہ ہے وہ جھکے اور فقیر کو دے۔ فقیر بیٹھا رہے گا، امیر کو جھکنا ہے، امیر متواضع رہے، جھکے اور فقیر کو دے۔ تواضع ما احسنا تواضع الاغنیاء، پیسے والا جھکے اور فقیر کا احترام کرے اور فقیر کو عطا کرے، یہ مالدار کی کرامت ہے، بزرگواری ہے، گریٹنس ہے۔ یہ حضرت خضر نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا بہت اچھا جملہ ہے، لیکن اس سے بہتر جملہ میں بتاتا ہوں۔ مولا کون سا جملہ ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا ما احسن منہ اطیع الفقیر علی الاغنیاء، کہ فقیر کے لیے عزت یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ مشکل ہوتا ہے زندگی گزارنا صبر کے سائے میں، ہاتھ نہ پھیلائے۔ روایتوں میں نہیں ہے کہ فقیر امیر کے دروازے پر جائے، نو، کہیں بھی ہم نے روایتوں میں نہیں دیکھا فقیر امیر کے دروازے پر جائے۔ ہاں روایتوں میں لکھا ہوا ہے امیر کو چاہیے کہ وہ فقیر کو ڈھونڈے،
تلاش کریں. آج ہمارے معاشرے میں مسکین کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، نون لسٹ اور ہوتی ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، انہیں ڈھونڈنا پڑے گا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کی تاریکی میں غریبوں اور فقیروں کو تلاش کیا، اور ایسے ان کی مدد کی پتہ بھی نہیں چلا مدد کرنے والا کون ہے. دروازہ کھلا، اناج کی بوری رکھی ہوئی ملی ہے. فقیر کا صبر، فقیر کا بھی غرور ہوتا ہے، فقیر کا بھی ایک وقار ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں اگر وہ مغرور ہو، ہاتھ نہ پھیلائے، اس کا یہ غرور اللہ کو بہت پسند ہے، وہ کریم بن جاتا ہے. الکریم اذا قدر صفح. کریم کون ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوزیشن عطا کرے، پاور عطا کرے، تو وہ معاف کرنے کو اپنی عادت بنائے. معاف کرنے کو اپنی عادت بنائے، معاف کرے. قدرت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آدمی معاف کرنا سیکھے. اول الناس بالکرم من عرفت بہ الکرام. بہترین انسان وہ ہے جو کریم لوگوں کو دوسرے لوگوں کو پہچانواتا ہے. کون ہے کریم؟ بہترین انسان ہے جو کرما، کریم لوگوں کی تعریف کرتا ہے، مدح کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تم اہل بیت کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ بھائی کریم لوگوں کی تعریف نہ کریں تو پھر کس کی تعریف کریں، کس کی مدح کرے؟ الکریم ابن کریم. حضرت حر نے دشت کربلا میں کہا میں معافی مانگنے کے لیے آ گیا اس امید کے ساتھ کہ اے حسین تم بھی کریم ہو، تمہارا بابا بھی کریم ہے، خاندانی کرامت ہے تمہارے. تو امید بن جاتی ہے. اہل بیت کی مدح یعنی کرامت کی تعریف کرنا. جو لوگ کریم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی ریسپیکٹ کے قابل ہوتا ہے. اس لیے کہ تعریف کرتے کرتے آدمی اس تعریف کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے. یہ مشکل ہوتا ہے. جی مولا کائنات کی شجاعت کی تعریف کرے بندہ شجاع نہ بنے، مولا کائنات کی سخاوت کی تعریف کرے بندہ سخی نہ بنے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کنٹینیوس تعریف کرتے جاؤ تمہارے اندر آرزو پیدا ہوگی، چلو میں بھی تو شجاع بن جاؤں، میں بھی تو سخی بنوں، میں بھی تو تھوڑا کریم بن جاؤں. اس کریم کرامت کے چھینٹے انسان کی زندگی میں نظر آئے، آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں انسان ڈھلتا چلا جائے گا. ورنہ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا. سب سے زیادہ حسرت، قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ. یوم الحسرہ یعنی کیا؟ ریگریٹنس کا دن، پچھتاوے کا دن، افسوس کرنے کا دن. جو عمل انجام نہیں دیا ہے وہ بھی افسوس کرے گا، کاش کچھ کر لیتا. جس نے انجام دیا ہے نیکیوں کو وہ بھی افسوس کرے گا، کاش کچھ اور کر لیتا تو اچھا ہوتا. یوم الحسرہ ان اشد الناس حسرتا یوم القیامہ. قیامت کے دن سب سے زیادہ ریگریٹ کون ہوگا؟ من وصف عدلا، جو عدل کی تعریف کرتا ہے، کرامت کی تعریف کرے گا. ثم عمل بغیرہ، یہ تعریف کرنے لگتا ہے لیکن دوسرے عمل کر کے جنت پہ چلے جاتے ہیں، بولنے والے کو روک لیا جاتا ہے. تو نے عدل کو انصاف کا تقاضا پورا نہیں کیا. یہ انسان یوم الحسرہ اس کے لیے ہوگا. اور آخری چیز جس کی طرف مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ الکرم نتیجۃ علو الہمہ. ہمت کو بڑی رکھو، ہمت بڑی رکھو، عزم تمہارا بڑا ہو، ارادہ بڑا ہو، تمہاری سوچ بڑی ہو، پلاننگ بڑی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کرامت سے نوازے گا. چھوٹے انسان پھنس جاتے ہیں جھگڑوں میں، لڑائیوں میں. جب انسان گر جاتا ہے سب کچھ کھو بیٹھتا ہے. تھوڑا بہت سوچ اپنی بڑی رکھو، اپنے ذہن کے دریچے کھولو، بڑا سوچنے لگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں بڑا بنا دے گا، بڑا بنا دے گا. چلتے چلتے نیکیوں کے راستے میں انسان اتنا بڑا ہو جاتا ہے دوسرا انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورت وانا اعصی
ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا۔ ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی کی ایک مثال کرامت ہے، انسان اس دنیا میں کریم بن کر زندگی گزارے اور کرامت کے سائے میں اپنی زندگی کو کامیاب بنائے فی الدنیا والآخرہ۔ ایک دعا ہم ماہ رمضان میں کرتے ہیں، ماہ رمضان میں دعا اور روزے اور تلاوت قرآن انسان کو اتنا یہ رمضان بڑا بنا دیتا ہے۔ نہیں کہتے ہیں نا عبادتوں کا اثر، کہتے ہیں عبادتوں کا اثر کیا ہے؟ ایک اثر یہ ہے، ون آف دی ایفیکٹ آف دا عبادت، انسان کی سوچ بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتا، وہ سارے انسانوں کے لیے دعا کرتا ہے، وہ لمیٹڈ نہیں ہوتا، ریسٹرکٹڈ نہیں ہوتا۔ کبھی انسان زندگی میں اپنے لیے دعا کرتا ہے، پروردگار ربنا اغفر لی، میرے گناہ معاف کر۔ کبھی انسان کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، للمؤمنین والمؤمنات، پروردگار سب کو معاف کر دے، میں کیا، میرے والدین کیا، سارے مومنین کو معاف کر دے۔ دعائیں انسان کے ذہن کو اور بڑا بنا، وسعت عطا کرتی ہیں، براڈنس عطا کرتی ہیں انسان کے ذہن کو، انسان کا سوچ بڑھ جاتی ہے۔ کبھی کبھار ہم دعا کرتے کرتے بڑی دعائیں کر لیتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں ہم نے دعا کی، اللہ پروردگار سارے مسلمانوں کی غربت کو دور کر، نہیں سارے انسانوں کی غربت کو دور کر۔ اچھا نہیں لگے گا ایک نان مسلم بھی کھڑے ہو کر بھیک مانگے؟ اچھا لگے گا کیا؟ ایک نان مسلم بھی کھڑا ہو ہاتھ پھیلا، اچھا نہیں لگتا۔ جب اس وقت دنیا اچھی لگتی ہے جب سب ہنستے رہیں، سب خوش رہیں، سب اچھی زندگی گزاریں۔ یہ دعا ہم نے کی، اور وہی دعا کی ہم نے اپنے لیے نہیں، اپنے معاشرے کے لیے نہیں، انڈیویجول دعا نہیں ہے، سوشل دعا نہیں ہے، اپنی جماعت کے لیے نہیں، اپنے شہر کے لیے نہیں، ہم نے تمام یونیورس کے لیے دعا کی ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ پروردگار ہمیں عطا کر دو، دولت کریمہ ہو۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، دولت یعنی گورنمنٹ، ایسی گورنمنٹ ہو جو عزت والی ہو اور عزت بانٹنے والی ہو۔ ہم نے دعا کی، حکومت کی دعا کی، ہم نے مانا جانتے ہو نہ جانتے ہو، یہ گورنمنٹ کی دعا کی ہے۔ کیا ہوگا اس گورنمنٹ میں؟ اس گورنمنٹ میں کیا ہوگا؟ اچھے لوگ اور اسلام والے، اہل اسلام کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ اگر عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں ایک ایسی گورنمنٹ کو پکارنا ہے، آواز دینا ہے۔ آج اگر مسلمانوں کی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے، پروردگار ایک بار پھر اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ زیارت وارثہ میں کہتے ہیں پروردگار کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے، اس کاش کو کنورٹ کرنا ہے اس دعا میں کہ پروردگار آج ہمیں وہ حکومت چاہیے جو کربلائی حکومت ہو، جس میں اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ وہ تذل بها النفاق واہلا، جس گورنمنٹ میں منافقین کی کوئی جگہ نہ ہو، ہپوکریٹس کی کوئی جگہ نہ ہو۔ آج دنیا میں سب سے بڑا نقصان جو امت اسلام کو پہنچ رہا ہے وہ ہپوکریٹ سے ہے۔ میں نے کہا تھا نا دشمن دشمن ہوتا ہے، لیکن اپنے اندر آ کر جو لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں نے بہت ستایا ہے، بہت پریشان کیا ہے۔ تو دل و بہن نفاق و اہل، اور ہمارے لیے کیا، ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے، ہم اس کرامت کے سائے میں زندگی گزاریں، اس حکومت کے لیے تیار ہوں، رغبت، خواہش، دعا، وش ہے ہماری کہ ایسی گورنمنٹ ہو، لیکن گورنمنٹ بغیر لوگوں کے بنتی نہیں ہے جی، آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل ہونا چاہیے۔ اگر لوگ تیار نہ ہو تو وہ گورنمنٹ بنے گی کہاں پر؟ وہ گورنمنٹ کس صورت میں بنے گی؟ تو میرا کام کیا ہے؟ وہ تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک، پروردگار تاکہ میں گناہ سے نکلوں، تیری عبادت کی طرف آؤں، تیری اطاعت کی طرف آؤں۔ والقادۃ الی سبیلک، پروردگار مجھے لیڈر بنا۔ کتنے خوش ہوتے ہیں ہم فالوور بن کر، امام کے فالوور بنے، اور کم سے کم اپنے گھر والوں کے تو لیڈر بنو، اپنے دوستوں کے درمیان تو لیڈر بنو۔ لیڈر لیڈر بناتا ہے، لیڈر فالوور نہیں بناتا جی۔ یہ یونیک کانسیپٹ ہے، لیکن اس کو لے جائے گا، سوچئے گا۔ لیڈر قوم کو لیڈری سکھاتا ہے، لیڈرشپ سکھاتا ہے، وہ قوم کو مقید نہیں رکھتا،
وہ پریزن میں نہیں رکھتا، وہ آزاد بناتا ہے، فری کرتا ہے لوگوں کو کہ تم بھی آزاد رہو، لیڈر بنو، تم بھی اپنے آپ کے لیڈر، اپنے گھر والوں کے لیڈر بنو۔ ایک لیڈر بناتا ہے۔ والقادۃ الی سبیل، پروردگار مجھے اتنی ایبلٹی دے کہ میں دوسروں لوگوں کو بھی تیرے راستے پر کھینچ کر لے آؤں، کہ میں بھی ایک لیڈر بنوں، میں چلوں تو ان کو کھینچ کر لے آؤں گا، میں آگے آگے چلوں، میرے گھر والے میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، پروردگار مجھے ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، لیڈر بنا۔ آغا خرائطی کہتے ہیں اپنے گھر والے آپ پر یقین رکھتے ہیں تو آگے کھڑے ہو جاؤ، آپ کی بیوی پیچھے کھڑے ہو کر نماز جماعت پڑھے، وتھ کنڈیشن آپ کی بیوی کو آپ پر بھروسہ ہو، میرا شوہر عادل ہے۔ جس دن وہ کہہ دے میرا شوہر عادل ہے، اسی دن امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، پروردگار ہمیں متقین اور پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اگر اپنے اخلاق کی طرف توجہ کرے، کرامت انسان حاصل کر سکتا ہے۔ آج ہم اس کو ترس رہے ہیں، آج ڈھونڈ رہے ہیں چراغ لے کر، کہاں ہے کرامت؟ جتنی ذلت دنیا میں ہو رہی ہے، انسانوں کی، میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، انسانوں کی ساری دنیا خاموش ہے، ساری دنیا خاموش ہے۔ 18,000 ٹرکس آف فوڈ اینڈ میڈیسن بارڈر پر کھڑی ہوئی ہیں، اور بھوکے بچے غزہ اور رفح میں مر رہے ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں کہ بولے کہ دروازہ کھولو، اناج موجود ہے، چند بچوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ ہر دن یمن میں بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ بولے بھائی کیا ہو رہا ہے، یہ کیا؟ ہماری نگاہوں کے سامنے انسانوں کی بات، مسلمانوں کی بات دور کی بات، ایک انسان، بچہ کیا مسلمان ہوتا ہے، بچہ کیا کرسچن ہوتا ہے، بچہ کیا جو ہوتا ہے، بچہ تو بچہ ایک انسانوں کا بچہ ہے۔ اس کی طرف خیال کرنا بہت ضروری ہے آج کی دنیا کو۔ ہمارا کام ہے کرامت کا پیغام دے۔ کسی بزرگ عالم دین نے کہا ہے یہ دولت کرامہ کا جو کانسیپٹ ہے کسی کے پاس نہیں ہے سوائے شیعہ یعنی حیدر کرار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس یہ کانسیپٹ ہے، عدالت والی حکومت ہوگی، کرامت والی حکومت ہوگی، وہاں پر بٹیں گے۔ ہم نے مسجدوں کو سہارا بنا لیا، مسلمانوں نے عبادتوں کو سہارا بنا لیا۔ آج جو ہو رہی ایک نئی جنگ چھڑنے والی ہے بر صغیر میں، جی انڈیا پاکستان کے درمیان رسہ کشی چل رہی، کون پہلے مارے گا کون بعد میں مارے گا، اور لوگ جوکس بنا رہے ہیں، لطیفے بنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سیریسنس نہیں ہے دنیا والوں میں۔ مر رہے ہیں تو 5 مر جائیں تو کیا ہو گیا، 10 مر رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا، 50 مر جائیں تو کیا ہو گیا۔ اتنے جنازے اٹھا کر عادت سی ہو رہی ہے کہ اب انسان مرنے والے پر کوئی گنتی نہیں کرے گا، اور کل دفنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ بندہ اپنے کاموں میں لگا رہے گا، اپنے عیش میں لگا رہے گا۔ ایک وقت آیا تھا ٹرکی سے علامہ اقبال کے سامنے، 1935 میں ٹرکی سے آیا، دونوں نے مسجد میں، کراچی میں یا لاہور میں مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب نماز پڑھی انہوں نے تو دیکھا کہ امام صاحب لمبے سورے پڑھ رہے ہیں۔ نماز جماعت میں ایک مستحب ہے کہ شارٹ سورے پڑھے جائیں، تو وہ امام صاحب دیکھ رہے تھے لمبے سورے پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد اتنا شکر کا سجدہ لمبا ہو گیا، لوگ تھک کے باہر چلے گئے۔ اس ٹرکی کے دوست نے علامہ اقبال کو، اس نے پوچھا علامہ اقبال صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے لمبے سجدے کیوں ہو رہے ہیں، کیا مانگا جا رہا ہے اس سے اللہ سے؟ تو علامہ اقبال نے کہا غلام قوموں کے پاس سوائے سجدوں کے اور رکھا کیا ہے۔ یہ غلام قوم ہے، ان کو سوائے بھاگ کر آئے ہیں، ذمہ داریوں سے بھاگ کر مسجد میں آئے ہیں، ریسپانسبلٹی سے دوڑ کر مسجد میں پناہ لیے، ان کے پاس کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ کون سوچے خدمت کیا ہے، کون سوچے انسانوں کی سروس کرنا ہے، کون سوچ رہا ہے ان کے پاس سوائے لمبے لمبے سجدوں کے کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ یہ غلام قوموں کے نشانی۔ اب چلے جائیے رمضان میں جائیے، بڑے بڑے عرب ممالک میں، بڑے بڑے شہروں میں افطار کے موقع پر آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ ان سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ سارا بکرا بھون دیا جاتا ہے افطار میں، جو اپنے پسند کے ٹکڑے ہیں کھا لیے جاتے ہیں، بقیہ سارا گوشت کچرے میں پھینک دیا جاتا اور کہا جاتا ہے ان سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اور انہی کے پڑوس میں ایک ملک کے بچے بھوکے مر جاتے ہیں، اور ڈھونڈ رہا ہے بندہ کرامت کیا ہے، کہاں ہے کرامت، کہاں ہے بزرگواری، کہاں ہے وہ کائنڈنس، کہاں ہے وہ خیال لوگوں کا، جب مولا کائنات پکار کر کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں کوئی مسلمان بچہ بھوکا مر جائے، اور مجھے لوگ کہیں امیر المؤمنین تو میں خوش ہو جاؤں، اور لوگ مجھے کہیں امیر المؤمنین تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئے۔ وہ اسٹیٹس کوئی فائدے کا نہیں، وہ بڑائی کوئی فائدے کے نہیں، جو دوسرے لوگوں کے کام
نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو، اپنی ذات کو پسند کریں، کامیاب بنائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں جو دوسروں کے بے نسبت ہے۔ اپنے گھر والوں کی مدد کریں، اپنے پڑوس والوں کی مدد کریں، کمیونٹی کے لوگوں کے درمیان مدد کریں، کرامت کو اتنا پھیلائیں کہ ہمارا ہر لینے والا عزت کا احساس کرے اور دینے والا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رضا میں فخر کا احساس کرے انشاءاللہ۔ اور یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبدأۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام۔ اللهم صل على صاحب الزمان صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام۔ اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من المستشهدين بين يدي۔ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔